بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطاہرین الطاہرین والمعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ محترم مومنین و مومنات، آج یکم محرم الحرام ہے۔ غم آل محمد کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اہل دنیا نیا سال خوشیوں سے مناتے ہیں، لیکن محبان اہل بیت کے لیے محرم کا چاند غم، وفا، قربانی اور عزائے حسین کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو میرے والد امام کاظم علیہ السلام کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا جاتا تھا اور غم ان پر غالب رہتا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی بقا کا فیصلہ ہونا تھا۔ ایک طرف یزید کی حکومت تھی، دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام کا حق کا پرچم تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف ہرگز جھکاؤ نہ رکھو ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اسی آیت کی عملی تفسیر تھا۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو ظلم کو اسلامی جواز مل جاتا۔ اس لیے مدینے سے نکلتے وقت آپ نے فرمایا، میں نہ سرکشی کے لیے نکلا ہوں نہ فساد کے لیے، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حکم بھیجا کہ حسین سے فوراً بیعت لی جائے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ رات کا وقت تھا، امام حسین علیہ السلام کو دارالامارہ بلایا گیا۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین نے فرمایا، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں یہ فقرہ بہت ہی زیادہ معرفت کا حامل ہے۔ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف دو افراد کا اختلاف نہیں تھا، یہ دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف نبوت کا گھرانہ، دوسری طرف شراب، ظلم، فسق اور تحریف کا نظام۔ جب مدینہ میں رہنا ممکن نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رات بھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گریہ کرتے رہے۔ عرض کیا، اے نانا، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں۔ امام جانتے تھے کہ اب یہ آخری ملاقات ہے۔ سوچئے، جس مدینہ میں ولادت ہوئی، جہاں بچپن گزرا، جہاں ماں فاطمہ کی یادیں تھیں، جہاں علی کی حکومت کی نشانیاں تھیں، وہ شہر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور شعبان میں مکہ پہنچے۔ 4 ماہ مکہ میں قیام کیا۔ لوگ جوق در جوق آئے، خطوط آئے، کوفہ سے ہزاروں خطوط پہنچتے۔ ہر خط میں یہی لکھا ہوتا، یا ابن رسول اللہ، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین کو لوگوں کے خطوط پر نہیں، اللہ کے حکم پر چلتے تھے۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، ادھر حسین مکہ سے عراق کی طرف رواں تھے۔ راستے میں کئی مقامات آئے، ہر منزل پر امام لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے کہ انجام شہادت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اولاد آدم پر موت اسی طرح لکھی گئی ہے جس طرح جوان لڑکی کے گلے میں ہار۔ امام موت کی بات نہیں کر رہے تھے، شہادت کی منزل کا اعلان کر رہے تھے۔ تو درس محرم ہے کہ حق کے لیے تنہا ہونا شکست نہیں، ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے، دین قربانی مانگتا ہے، تعداد نہیں صداقت کامیابی کا معیار ہے۔ حسین علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں، ایک مکتب ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے، یعنی حق و باطل کی جنگ ہر زمانے میں جاری ہے۔ مومنو، آج یکم محرم ہے۔ آئیے ذرا مدینہ کے اس منظر کو یاد کریں جب حسین علیہ السلام روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ گھر میں سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، رقیہ سلام اللہ علیہا ہے، علی اکبر ہیں، عباس ہیں، زینب ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا، صرف حسین جانتے ہیں۔ کہاں مدینہ کی گلیاں، کہاں نانا رسول کا روضہ، کہاں ماں فاطمہ کی یادیں۔ روایت میں ہے کہ روانگی سے پہلے اہل حرم قبر رسول پر حاضر ہوئے۔ زینب نے قبر نانا کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ سکینہ علیہ السلام نے پوچھا، بابا کیا ہم واپس مدینہ آئیں گے؟ حسین علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ اب واپسی نہیں ہوگی۔ مدینہ چھوڑا جائے گا، مکہ چھوڑا جائے گا، کربلا پہنچا جائے گا، اور پھر خیمے جلیں گے۔
علی اکبر کا لاشا آئے گا، قاسم کا بدن پامال ہوگا، عباس کے بازو کٹیں گے، 6 ماہ کے علی اصغر تڑپیں گے، اور پھر شام غریباں آئے گی۔ آؤ مل کر صدا بلند کریں، اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے اور عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔